وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم الأنبياء وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علیم مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولیم صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریت کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب گا بہیلا می برد اور گا بزور می کشد عشق کی ابتدا جب عشق کی انتہا جب تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کہن ہوا عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بولہب مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ عشق ہے اصل حیات موت ہے اس پر حرام تند و سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو عشق خود ایک سیل ہے اور سیل کو لیتا ہے تھام عشق کی تقویم میں اثر رواں کے سوا اور بھی زمانے ہیں جن کا نہیں کوئی نام عشق دم جبریل عشق دل مصطفیٰ عشق خدا کا رسول عشق خدا کا کلام عشق امیر جنود عشق فقیہ حرم عشق ہے ابن السبیل اس کے ہزاروں مقام عشق کی گرمی سے پہ کر گلے تابناک
عشق ہے کأسُل کرام، عشق ہے صحبائے خام، اور عشق کے مضراب سے نغمہ تار حیات، عشق سے نور حیات، عشق سے نار حیات، عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شروں دی بت کدے تصورات، صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ معزز سامعین محترم، سٹیج پر جلوہ گر پیر طریقت مہتاب شریعت حضرت پیر خواجہ محمد حسن باروی زیدہ مجد الکریم اور پیر سید سرور شاہ صاحب اور بھی جتنے علماء کرام، مشائخ اعظام، بزرگان دین اور بڑے بڑے لوگ، سماجی اور سیاسی شخصیات، آپ اور میں اور وہ آخری لائن تک کھڑے ہونے والے کارکن، ہم سب کا تعارف تو یہی ہے کہ ہم کتے پاک رسول اللہ کے۔ شاہ صاحب نے آپ کے سامنے عقیدہ بھی واضح کر دیا ہے، اور ہمارا عقیدہ بھی بڑا واضح ہے، اور ہماری باتیں بھی بڑی واضح ہیں، اور ہمارا عمل بھی بڑا واضح ہے، اس لیے کہ نشبم نشب پرستم کے حدیث خواب گویم، چوں غلام آفتابم ہما از آفتاب گویم۔ نہ سی کاڑیاں، کاڑے تے مراد خالی او کاڑے نہیں، نہ سی کاڑیاں تے نہ کاڑیاں گلاں کر دیاں۔ نشبم نشب پرستم کہ حدیث خواب گویم، کاڑے تو مراد خالی او کاڑے نہیں، کاڑیاں تو مراد اے بھی کاڑے بھئی غزہ دے اندر بمباری ہو رہی ہوئے تے جناب اے کہہ رہے ہون کہ ساڑی سفارتی سماجی اور جناب تعلقات ہمدردیاں فلسطین نال رہن گیاں، قبلہ تسی اپنی سفارتی سماجی ہمدردیاں رکھو اپنے کول، انہاں نو چاہیدہ غوری تے شاہین، انہاں نو چاہیدہ غوری تے شاہین، انہاں نو چاہیدہ عبدالی تے حطف، جے دے سکتے ہو تو دیو، نہیں تو چپ کر کے اندر بہ جاؤ آرام نال۔ بس دو حرفی گلان یار اسی سن دے آئے ہیں کدو دے کہ جناب انشاءاللہ یہ ہوگا وہ ہوگا، کب ہوگا یار؟ کہاں سے تقریر شروع کریں؟ ہمارے پاس تو الفاظ ہی ختم ہے۔ اب بھائی ایک بچی چیخے تو محمد بن قاسم وہ دمشق سے اٹھے اور دیبل کے مقام پر آ کر راجہ دہر کو لٹا کر رکھ دے، اور ایک گزرتا ہوا مسافر کی آواز سن لے اور سلمان بن عبد الملک بیٹھا ہو، اسے کہا کیا اپنے تخت پر بڑا چوڑا ہو کر بیٹھا، اس نے کہا سلمان میں فارس کے میدان سے گزرا، وہاں پر ایک بچی چیختی ہوئی کہ کہاں ہے تخت کے اوپر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا لبیک یا اختی میں ابھی آیا تیرے لیے، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ اور کس طرح سے بات کریں جی ہم ممبر پر یہ سفید سوٹ پہن کر کس طرح سے بات کریں؟ کل میں نے ان کی الفاظ سنے تو اس کے بعد تو مر جانے کو جی چاہتا ہے۔ اس نے کہا ظالموں بچا نہیں سکے تو دفنا ہی دو آ کر، یہ کرب امت کے اوپر ہو۔ اور اقبال کہتا ہے مست رکھو انہیں ذکر و فکر و صبح گاہی میں، کوئی پکڑا ہمارے پیر صاحبہ، میں کہا آگ لگی تیرے پیر نو، آگ لگی تیرے مولوی نو، آگ لگی تیرے سیاستدان نو، آگ لگی تیرے سپاہ سالار نو، میں نو دس تو فلسطین دا کی تھا، اوے توڑے کو بولے میں نہیں جا سکتا، 57 اسلامی مردے ہون، 57 اسلامی مردے ہون، اور ایک بھی کوئی نہ ہوئے۔ اقبال کہندہ کیا نہیں ہے اور کوئی غزنوی، کارگاہ حیات میں بیٹھے ہیں منتظر کب سے اہل حرم کے سومنات۔ اقبال کہندہ کوئی بھی غزنوی دا وارث نہیں، حرم میں چاہ کے بدھ رکھ دیتے گئن، کدھر گئن مسلمان، اور کدھر گئن جڑے کہندن کہ اساں اتنے ایٹم بم اور اتنی فوجاں اور 6 ستمبر نو ادھروں چھان کر دے تیارے جا رہے نو کس دن واسطے رکھے ہوئے۔ اور ظالموں اگر کوئی ایک بھی محمد عربی دا غلام بیٹھے ہوندہ ہوتے تے کیا انہوں نے دھیاں نو دسنا پہندہ کہ اے تو آڈا بیت المقدس ہے،
اے توڑیاں دیاں انہاں دیاں جناب اتاریاں جا رہی ہیں، انہاں دیاں عزتاں تار تار کیتیاں جا رہی ہیں، اے دودھ پیندے بچے نے انہاں نوں بمبا دے نال ماریا جا رہا، بلکہ ایک کانسٹیبل اور ایک SHO نے سندھ دے مقام دے اندر مشورہ دیتا، انہیں کہا سانو جہاد دے اندر داخل ہونا چاہیے دا، تے انہاں نے اس نوں معطل کر دیتا کہ اوے تو محمد عربی دی دین دی گل کردا، اس زمانے جہاد دی گل کردا، اوے جے تساں نہیں کرنا تو پھر ملک دے بجٹ کہیں تو کھاندے ہو، پھر اے وردیاں تے پھول کادے واسطے لائے نے، اے لا کے سانو پوا دیو، دیکھنا جے شام تک اسرائیل تے ٹکڑے نہ ہو کے تو پھر گل کرنا۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ کدو تک اپنے پیچھے ٹان ٹان گڑیاں کردیاں لاندے جاؤ گے؟ کدو تک انہاں جواناں نو اپنے بٹ مین رکھو گے؟ کدو تک ذاتی گن مین تے ذاتی جناب گھر دے مالی تے کدو تک بناؤ گے یار؟ آخر ایک دن تو بھی سوچ دین کہ ایسی کادے واسطے بھرتی ہوئے سی، ساڑا G3 تے ہاتھ کادے واسطے رکھایا سی، سانو اتنی ٹریننگاں کادے واسطے دیتیاں سن؟ کشمیر بھی لٹ گیا، تو ہڈے جو سیر ہوتے جناب جو کان ہوتے نہیں رہیں گی۔ آج غزہ دے بچے اور جناب کائنات دی بڑی دہشت گردی، ہاں جی دہشت گردی کدی ہسپتالاں ہوتے بھی کسی نے بم مارن یار، زخمیاں ہوتے بھی کدے کسی نے بم مارن، بچے ہوتے بھی کدے کسی نے بم مارن، اور عورتوں ہوتے بھی کسی نے بم مارن۔ اقبال کہندا کیا نہیں ہے اور کوئی غزنوی کارگاہ حیات میں۔ اسی کیڑے زمانے جی آئے یار، کیڑے زمانے چاہ گئے کہ 57 اسلامی ممالک انہاں دے جناب صدور، انہاں دے وزرائے اعظم، انہاں دے سپہ سالاریں دے نام لیندیاں نہیں تھک دے، تے او کدھر گئے 57 اسلامی ملک؟ اور کدھر گئے 57 اسلامی مردے؟ ایتھے کسے دے خلاف گل ہو جائے شام تک بندے چک لیتے جانن، اور میں کہا ہوتا غزہ دے وچ بیت المقدس دے واباسیوں دے ہوتے بم گرا دیتے گئے، انہاں دا تا جرم ہی کوئی نہیں، اور جنگ دے بھی کوئی اصول ہوندے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غزوہ احد وچ تلوار بلند کی تھی، این کر کے فرمایا کون ہے جو اس دا حق ادا کرے گا؟ بہت سارے صحابہ آگے آئے، حضور نے نہیں عطا کی تھی، حضرت ابو دجانہ آ گئے، عرض کی تھی یا رسول اللہ اس دا حق کی ہے، اے دسو اس دا حق کی ہے؟ فرمایا اے جس دے ہاتھ وچ ہوے وہ میدان چوں نہ نسے۔ سارے نس گئے ہو یار، آج تا موقع سی، آج تا جناب تواڈے گرے ہوئے مرال بھی آسمان نہ لگ جاندے، آج تا موقع سی کہ جناب تسی امت مسلمہ دی۔ او بائیڈن امریکہ دے ایئرپورٹ تے اتر گیا، انہاں دا وزیر خارجہ انہاں دی اسمبلی چ پول گیا، اس امریکہ دا جناب بائیڈن صدر او اسرائیل دے ایئرپورٹ تے اتر گیا، اور جناب بائیڈن جناب وزیر خارجہ انہاں دی اسمبلی جا کے خطاب کہندا کہ اسی تواڈے نال ہاں، تے جناب فلسطینی سوچ دے تا ہونن کہ اے پونے 2 ارب مسلماناں دا قبلہ اول ہے، ایس دے نال کون ہے؟ ایس دے نال کوئی بھی نہیں جناب۔ اے چھکے تے چوکے تے نچن والے کور رہ گئے، اے ہن محمد عربی دے غلام نہیں رہے۔ اگر تسی نہیں رہے تا کلمہ جا کے واپس کر دیو کہ حضور اسی تواڈے کلمے دا پاس نہیں رکھ سکتے، اسی بیت المقدس دا پاس نہیں رکھ سکتے، اسی ہن نچن والے رب گئے ہاں، اسی ہن ترانے ریلیز کرن والے رہ گئے ہاں، ساڈے اندر ہن غیرت ختم ہو گئی۔ جا کے واپس کر دیو، کلمہ بھی واپس کر دیو، قرآن دی آیتوں کر دیو، یا جناب کہو کہ اسی انہوں نہیں مندے سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ ایک جناب تسی آکھو کیا ساڑھے نے اے ساڑھا مسجد اقصی نہیں؟ اوہ میں نے دسو ایک چودھری دے نال سلام دعا ہوئے تو اس علاقے دا DPO بھی ادھر منہ نہیں کردا، وہ کہندا چودھری صاحب اپنے بندے نو سمجھاؤ کوئی گل نہیں، خیر جناب اونچی نہیں بھی ہو گئی تو تہاڈا کوئی گل نہیں، اپنا ہی بندہ یار 57 اسلامی ممالک دا قبلہ اول ہوئے تے وہ رات نو بمباری کر دے ہون، کدھر جائیے یار، کس نو ادھر سنائیے؟ کہنے یہ شر پسند ہیں۔ میں نے کہا اگر قبلہ اول کی بات کرنا شر پسندی ہے تو میں سب سے بڑا شر پسند ہوں۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ اگر فلسطینی بچوں کے ٹکڑے ہوتے ہوئے ان کے درد کی بات کرنا اگر دہشت گردی ہے تو میں سب سے بڑا دہشت گرد ہوں۔ اگر ناموس رسالت پر پہرا دینا دہشت گردی ہے تو میں سب سے بڑا دہشت گرد ہوں۔ اور یار مطلب کوئی لفظ ہی نہیں ہے ہمارے پاس، میرے پاس تو ذاتی حیثیت میں لفظ ختم ہو گئے۔ اگر وہ بچوں کی تصویریں دیکھیں تو پھر یاد تو اپنے بچے آتے ہیں نا، ان بچوں کی تصویریں دیکھیں جن کے ہاتھ میں ایک میں فیڈر ہے اور ایک ہاتھ میں پتھر ہے، اللہ کی قسم اس بچے کے اس پتھر کے اوپر ہماری ساری چیزیں قربان۔ جو باطل کے سامنے لے کے تو کھڑا ہے ایک فیڈر ہی ہے اگرچہ ہاتھ میں،
کاش کہ ان کے ہاتھوں میں ایک پتھر ہی آ جاتا، یہ آتا، یہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ ہم فلسطین کے وارث ہیں، ہم، اور کشمیر بھی تم نے دے دیا، تم افغانستان کی باری میں بھی نہیں بولے، تم عراق کی باری بھی نہیں بولے، بنگلہ ملک کے 2 ٹکڑے کرا کر تم نے بنگلہ دیش بھی دے دیا، آخر کس دن تک ہم جناب سیسا پلائی دیوار کے؟ تمہاری اس سیسا پلائی دیوار میں کچھ نہیں ہے بچو۔ اگر ہوتا تو حضرت خالد بن ولید اور ابو عبیدہ بن جراح جب پہنچے بیت المقدس کی دیواروں کے سامنے تو انہوں نے کہا اوے کون ہو؟ انہوں نے کہا محمد عربی کے غلام ہیں۔ انہوں نے کہا کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا فلسطین کی چابیاں چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا فلسطین کی چابیاں چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا تم میں وہ کوئی نہیں ہے جس کا ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا ہے۔ انہوں نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا تمہارا امیر المومنین تمہارے ساتھ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ خالد و سیف من سیوف اللہ ہے، یہ ابو عبیدہ ہے امین و حاضل امہ۔ اس نے کہا نہیں نہیں، اپنے امیر المومنین کو بلاؤ۔ حضرت فاروق اعظم کو پیغام پہنچا، کہا ہم آپ کو فلسطین کی چابیاں دینے کے لیے تیار ہیں، عیسائی کہتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ خود آئیں۔ تو حضرت فاروق اعظم بیت المال میں سے ایک اونٹ لیا اور ایک اپنا ساتھ میں غلام لیا، زادے راہ باندھا، کھجورے باندھی، پنیر باندھا اور چل پڑے بیت المقدس کی جانب۔ اور طے کیا فرمایا بیت المال پر اتنا وزن نہیں بڑھانا، آج ان کے پروٹوکول ہی ختم نہیں ہوتے، آج ان کے جناب ہٹو بچو ہی ختم نہیں ہوتی۔ اور دیکھیے امت کا امام آ رہا ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے ایک اونٹ لیا اور غلام سے طے کیا کہ اتنے میل تم سوار ہوگے، اتنے منزلیں میں سوار ہوں گا، اتنے جناب مسافت تم طے کرو گے، اتنی منزل پر میں بیٹھوں گا۔ اور جب طے کرتے کرتے بیت المقدس کے دروازے کے سامنے آئے تو منزل طے ہو چکی تھی۔ حضرت فاروق اعظم کا نیچے اترنے کا وقت آیا اور غلام کے اوپر سوار ہونے کا وقت آیا۔ تو حضرت فاروق اعظم نے کہا کہ چل بھئی آجا تو اوپر چڑھ۔ اس نے کہا جناب سامنے بڑے یہودی عالم، جناب عیسائی عالم کھڑے ہیں، پادری کھڑے ہیں، پوپ کھڑے ہیں، ان کے رؤساء کھڑے ہیں، تو آپ ہی اوپر سوار رہیں۔ فرمایا نہیں، تامین حق بحق داراں سپرد، کہندے ایسے بات نہیں ہوگی، میں اپنے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غلام ہوں، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا کا عامل ہوں۔ فرمایا میرے غلام اب یہ بات نہیں ہوگی، میرا وقت نیچے اترنے کا آیا، تیرا اوپر چڑھنے کا آیا۔ اور جب غلام اوپر چڑھا اور حضرت فاروق اعظم نے ایسے اونٹ کی نکیل پہنچی تو جب قریب پہنچے نا تو وہ عیسائی عالم حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور حضرت خالد بن ولید سے کہنے لگے بتاؤ یہ جو اوپر آ رہا ہے یہ تمہارا امیر ہے یا جو نیچے نکیل پکڑ کے آ رہا ہے یہ تمہارا امیر ہے؟ انہوں نے کہا تمہیں اس سے کیا لگے؟ انہوں نے کہا ہم نے اپنی کتابیں کھولی ہوئی ہیں، ان کے اندر لکھا ہوا ہے نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ امام الانبیاء کا ایک غلام آئے گا، وہ اس شان سے بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے آئے گا کہ دیکھیے کس شان سے امت کا امام آتا ہے، خود پیدل ہے، سواری پہ غلام آتا ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول۔ انہوں نے کہا ہاں جی بتائیں، یہ جو اوپر سوار ہے یہ آپ کا امیر ہے، جو یہ نکیل پکڑ کے آ رہا ہے یہ آپ کا امیر ہے؟ انہوں نے کہا جی جو نکیل پکڑ کے آ رہا ہے یہ 36 لاکھ مربع میل کا حاکم، فارق کے حق و باطل، امام الہدا، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام، وہ عمر جس کے آدھا پہ شیدا سکر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، اور ترجمان نبی ہم زبان نبی۔ انہوں نے کہا یہ آ رہا ہے مسلمانوں کا خلیفہ آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا یہ چابیاں ہم سے لے لیں، ہم چابیاں آپ کے حوالے۔ بیت المقدس کی چابیاں آج بھی مل سکتی ہیں، اس کی شرط یہ ہے کہ مسلمانوں کا سپہ سالار دروازے پر کھڑا ہو۔ مسلمانوں کے سپہ سالار دروازے پر کھڑے تھے، انہوں نے کہا ہمیں لڑنا ہی نہیں، یہ چابیاں لے لو۔ آج مسلمانوں کے پاکستان کا سپہ سالار وہاں دروازے پر کھڑا ہو، اردن کا کھڑا ہو، شام کا کھڑا ہو، سعودیہ کا کھڑا ہو، عراق کا کھڑا ہو، قطر کا کھڑا ہو، مصر کا کھڑا ہو، افغانستان کا کھڑا ہو، یہ سارے اس دروازے پہ کھڑے ہوں تو نہیں ملے گی چابیاں؟ یہودیاں دا پیو بھی دے گا یار، یہ کیڑی گل ہے؟ یہ تو بات ہی کوئی نہیں ہے، یہ تو بات ہی کوئی نہیں ہے۔ الفانسو جو تھا نا، میں نے آپ کو آج سنانی ہے جہاد کی باتیں۔ میرے آقا نے فرمایا لا عزت الا بالجہاد، فرمایا میری امت کی عزت بغیر جہاد کے نہیں ہو سکے گی۔ اور حضرت فاروق اعظم نے فرمایا یا لا یدع قوم الجہاد فی سبیل اللہ الا خذلہم اللہ بالبلاء، فرمایا میرے حبیب کے غلاموں یاد رکھنا جو جہاد کو چھوڑ دے گا اللہ اس پر بلائیں نازل کر دے گا۔
اس پر بلائیں کیسے آتی ہیں؟ کبھی سیلاب کی صورت میں، کبھی فاقہ کشی کی صورت میں، کبھی مہنگائی کی صورت میں، کبھی کسی صورت میں، اور جناب کبھی معیشت کی تباہی کی صورت میں، کبھی سلطنتوں کے دو ٹکڑے ہونے کی صورت میں، اس لیے کہ تم نے جہاد چھوڑ دیا اور ساری دنیا کو کہتے ہو جنگ حل نہیں ہے۔ اگر جنگ حل نہیں ہے تو امریکہ 200 سالوں سے جنگ کیوں کر رہا ہے؟ جنگوں سے ملک تباہ نہیں ہوتے، اگر جنگوں سے تباہ ہونے ہوتے تو میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی اپنے غلاموں کو لے کر بدر میں نہ جاتے، کبھی حضور اپنے غلاموں کو لے کر احد میں نہ جاتے، کبھی خندق میں نہ جاتے، کبھی مراسی میں نہ جاتے، اور جنگیں ہوئیں تو فتح مکہ ہوا۔ فتح مکہ سے پہلے، ہجرت سے پہلے حضرت بلال کو تو جناب جنگ سے پہلے امیہ غلب جناب کعبے کی اور جناب مکے کی گلیوں میں لٹا لٹا کر مارتا تھا اور کہتا تھا ہاں بلال، نیچے تپتی ہوئی ریت، درمیان میں بلال، سینے پہ پتھر، کہتا تھا 10 بلال ہون تیرا کی پروگرام میں۔ اے یاد رکھنا، اسلام ڈھلی گل دا قائل نہیں، پنجابی سمجھ دو نا، اسلام ڈھلیاں گلاں دا قائل نہیں۔ جے بلال تپتی ریت اتے ہوئے، ہاں جی تھلو ریت ہوئے اور درمیان بلال ہوئے اور سینے تے پتھر ہون، ادو پوچھتے سن ہاں بھئی بلال تیرا کی پروگرام ہے؟ تے حضرت بلال فرماندے سن احد 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 احد۔ فرمایا جھلے ہوئے ہو، میں حضور دا دامن رحمت چھڑ سکدا؟ اے تا تہاڈی غلط فہمی۔ اور اے یاد رکھنا، جدو اسلام طاقت دی گل کی تھی، جہاد دی گل کی تھی، پھر بلال نو کٹن والا کوئی نہیں سی، پھر تا بلال کعبے دی چھت تے چڑھ گیا۔ اسلام اس واسطے جہاد دا حکم دے دا۔ اور اقبال کہندا کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، جس کا گھر بیٹھے ہونے ایتھے بیٹھے جناب رپورٹر تے مخبر دے رہے ہیں، او جی حافظ صاحب کی کرنگوان، اوے کچھ نہیں کرو، بغیر تو کچھ نہیں کری، اسی صرف یہی کرنا چاہتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ۔ اسی صرف کچھ نہیں کرنا چاہتے، اسی تانوں غیرت دمانا چاہتے ہیں اور تانوں اے دسنا چاہتے ہیں کہ اے تاریخ ایک کلک اپنے ماتھے ہوتے نہ لاؤ کہ جناب ہر چیز لٹ گئی، بیت المقدس دے بچے اور جناب بمبا دا شکار ہو گئے، انہاں دے چیتھڑے بھی اٹھ گئے، لیکن ایک قوم پیزیاں اور کھانے دے اندر مست رہی، ایک قوم جناب اپنے عیاشی اور مبتلا اس دے اندر مبتلا رہی، اس نو پتہ بھی نہیں لگیا کہ میرے بھائیاں نہ کی ہویا۔ میرے آقا نے فرمایا مومن جسد واحد دی طرح، حضور نے فرمایا مومن جسد واحد دی طرح، اے جسم ایک جسم دی طرح مومن ہے۔ فرمایا جسم دے کسے عضو وچ تکلیف ہوئے گی پورا جسم بے چین ہو جائے گا، تے اج غضب وچ تکلیف ہے تے پھر جس نو درد ہے وہ تا مومن ہے، جس نو درد نہیں وہ مومن ہی نہیں۔ حضور نے فرمایا مومن جسد واحد دی طرح، اگر کسی بھی اس جگہ تے انہوں نے تکلیف ہوئے گی تو ہر مومن تڑپ جائے گا، جس دے اندر تڑپ موجود نہیں وہ مومن نہیں، حضور دے فرمان دے مطابق۔ اسی تا اپنی تڑپ ظاہر کر رہے ہیں کہ یا اللہ قیامت والے دن تو بلا کے پوچھ لیا کہ دسوئے تسی نہیں سی جا سکتے، دفنا بھی نہیں سی سکتے، کفن تا آخری مومن دا حق ہے نا، اور کہ جناب پاکستان دی ہر مل کپڑے بنا رہی ہوئے، ہر چیز بنا رہی ہوئے، ہر چیز وافر ہو رہی ہوئے، انہاں دے واسطے عیاشاں واسطے ریڈ کارپیٹ بچھائے جان، اے کون جی آئی جی پنجاب آ رہا ہے، جناب آئی جی بلوچستان، اے ایف سی آ رہا ہے، فلانا آ رہا ہے، کور کمانڈر آ رہا ہے، اے پھر جرنیل آ رہا ہے، کرنیل آ رہا ہے، پھر جنرل صاحب آ رہے ہیں، ریڈ کارپیٹ۔ اور میں کہنا ریڈ کارپیٹ دے بے تیرے جتیاں پیراں جتی نہ ہوندی، لیکن تو فلسطین دے دروازے تے کھڑا ہوندا سی اپنی پگڑیاں تیرے پیراں کھول کے بچھا دیندے، تے گل ہی کوئی نہیں سی۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ ناراض کروڑ واری ساری دنیا میں ناراض ہو جاوے، میرے آقا مولا نے ساری ذمہ داری لائی، میرے آقا مولا نے حدیث پاک بیان فرمائی انٹیک لا کے، حضور نے فرمایا بنی اسرائیل دے علماء نے انہاں اپنی قوموں نے روکیا کہ بھیڑے کام نہ کرو، ادھر آ جاؤ درست پاستے آ جاؤ، کہنے قوم باز نہ آئی، دوسرے دن مولوی انہاں نام مل گئے، جب حضور ٹیک لا کے بیٹھے سن فجلس رسول اللہ، حضور سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، پہلے ٹیک لا کے بیٹھے سن، حضور اٹھ کے بیٹھ گئے، میرے آقا نے فرمایا لا والذی لا والذی لا، حضور نے 3 بار اللہ دی قسم چکی، فرمایا اللہ دی قسم جس تے قبضہ قدرت میری جان ہے، اللہ دی قسم جس تے قبضہ قدرت میری جان ہے، اللہ دی قسم جس تے قبضہ قدرت میری جان ہے، میری امت دے علماء نے کام نہیں کرنا۔ فرمایا جے قوم بھیڑے پاسے اور حکمران بھیڑے پاسے لگ جان تو پھر کی کرنا، انہاں دا ہاتھ پکڑ کے انہوں نے سیدھی راہ تے چلانا۔ اے ساڑی ڈیوٹی حضور نے لائی، اساں یہ نہیں دیکھنا کہ اتنے کون بیٹھا، اتنے ایوب بیٹھا یا مشرف بیٹھا، ضیاء بیٹھا یا کوئی بیٹھا، جناب زرداری بیٹھا یا عمران بیٹھا، نواز بیٹھا یا شہباز بیٹھا، اور جو بھی ہے سانو اس طرح غرض نہیں، یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزان لا الہ الا اللہ۔
ساڑی یہ ڈیوٹی ہے اسی حق گل کرنی اور اے حق گل خالی ایتھے نہیں کرنی اے ممبر جناب ممبر ہوتے اور جناب اس کے ہوتے سٹیج ہوتے چڑھ کے اور کہندے ہیں لب بام بھی پکارا اور سرے دار بھی صدا دی لب بام بھی پکارا اور سرے دار بھی صدا دی میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں اسی تا کہنے ہیں ہاتھ کڑی پا کے بھی لبیک اسی تا کہنے ہیں ہاتھ کڑی پا کے بھی لبیک ہیں جی ہاتھ کڑی تھانے جا کے بھی لبیک دہشت گردی دا پرچہ کٹا کے بھی لبیک ہیں جی اور جناب سیلہ میں جا کے بھی لبیک فور شیڈول لوا کے بھی لبیک جیلہ میں جا کے بھی لبیک کال کوٹھری میں جا کے بھی لبیک جے بیڑا آیا تا پھٹے ہوتے چڑھ کے بھی لبیک رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 تے رستے جدو حضرت خالد بن ولید اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح لین واسطے آئے تے حضرت چھوٹا جا ایک نہر آئی کھاڑا آیا تسی جو بھی کہندے ہو سو آیا چھوٹا جا حضرت فاروق اعظم نے اپنے موزے اتارے پیروں تو ایک موزہ اتھے رکھ لیا اور ایک موزہ اتھے رکھ لیا تے حضرت فاروق اعظم 36 لاکھ مربع میل دے حاکم اور کرتے ہوتے 36 پیوند لگے ہوئے جے 36 پیوند لگے ہونا تو پھر بیت المقدس مسلمانوں کو آئی جاندہ ہاں جے جناب 36 بیج لا کے بھی بندہ جناب اقبال کہندہ کہ قبضے میں یہ تلوار بھی ہاتھ میں آ جائے تو مومن یا خالد جاں باز ہے یا حیدر کرار ہاں اقبال کہندہ کہ جے مومن ہوئے نا تو خالی نگاہی پاوے تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے کہندہ تلوار تا بڑی دور دی گل ہے اتھے تا خالی اکھ بھر کے ویکھدا سی تا اگلے دے جناب پیشاب نکل جاندے سن کہ محمد عربی دا غلام آ رہا حضرت فاروق اعظم نے ان موزے لا کے ہتھے رکھے نا تے حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کیا امیر المومنین اے اچھا نہیں لگدا ہے تسی لا دے ہوئے تھے حضرت فاروق اعظم نے پوچھا کی گل ہے کیوں نہیں اچھا لگدا انہوں نے کہا سامنے انہوں نے بڑے بڑے رؤساء عمراء کھڑن بڑے بڑے گورنر کھڑن اور وہ کھڑن وہ کی کہن کے کہ مسلمانوں دے امیر نے اپنے موزے ہتھے رکھے ہوئے تے حضرت فاروق اعظم نے کیا کہ کاش ابو عبیدہ تو امیر الامہ نہ ہوندا امین و حاضل امہ نہ ہوندا تے میں تینوں عبرت دا نشان بنا دیندا تینوں دسدا کہ انہاں چیزاں نہ عزت نہیں انا کنا ذل قوم عزنا اللہ بالاسلام فرمایا ابو عبیدہ سی ہوئی قوم ساں جڑے بھیڑ تے بکریاں نو پانی پلان تے ایک دوسرے نال لڑ پیندے ساں جڑے کھجوراں اتارن تے ایک دوسرے نال لڑ پیندے ساں جڑے سائے تے بہن تے ایک دوسرے نال لڑ پیندے ساں اج ویکھ محمد عربی دی غلامی نال 36 لاکھ مربع میل تے حاکم بڑے بیٹھے ہاں ساڈی مرضی تو بغیر پتہ بھی نہیں ہلدا انہوں نے کہا ابو عبیدہ انہاں چیزاں نہ عزت نہیں عزت حضور تے دین نال ہے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ اور اقبال کہندہ گنج ہائے ہر دو عالم را کلید تیغ ایوبیو نگاہ با یزید اقبال کہندہ اس جہان دیاں نہیں دو میں جہان دیاں خزانہ دو میں جہانہ دے خزانے دیاں چابیاں تیرے کوڑ آ سکتیاں اقبال کے میں کہندہ گنج ہائے ہر دو عالم را کلید تیغ ایوبیو نگاہ با یزید کہندہ تیرے ایک ہاتھ وچ ایوبی دی تلوار ہونی چاہی دی اور تیری آنکھ وچ نگاہ با یزید دی کرامت ہونی چاہی دی کہندہ اے نہیں دو میں جہانہ دیاں خزانے دیاں چابیاں تیرے کوڑ آ سکتیاں اور صلاح الدین ایوبی ایم نہیں نور الدین زنگی نے کیا سی انہوں نے کہا اسلام کو ہر دور میں ایک صلاح الدین ایوبی کی ضرورت رہے گی آج بھی فلسطین کی راہیں کسی صلاح الدین ایوبی کے انتظار میں ہیں اور صلاح الدین ایوبی کون صلاح الدین ایوبی جب مارکہ ہتین میں یہ ہتین کا وہ درد ہے جو آج بھی کفر کو چیختا ہے کہ یار ہتین میں صلاح الدین نے ہمارے ساتھ کیا کیا جب ہتین میں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو ان کا ایک بہت بڑا جرنیل باہر نکلا اور اس نے آپ کو پتا ہے کہ ریشم جنگ میں پہننا جائز ہے اے پتا ریشم جڑا ریشم دا کپڑا ہے جنگ ایک پانا جائز ہے اس واسطے کہ اس تے ہوتے تلوار نہیں چل دی پھسل جاندی تے جناب اس نے جرنیل باہر نکلیا اس نے ریشم دیاں گدیاں سرانے بڑھائے ہوئے سن بڑے تکیے انہیں انج ہوا وچ اٹھاڑے تے تلوار کٹ نال کٹ دیتے اور انہیں دسیا انہیں کیا مسلمانوں ذرا خیال نہ ساڑے مقابلے چانا اے ساڑے کو ایسی تلواراں جڑیاں آج ریشم بھی کٹ کے رکھ دینگیاں تو آڑے جسم تے کی گجا تے حضرت صلاح الدین ایوبی نے دیکھے نا بھی مسلمانہ دے لشکر ہوتے حیبت تاری کرن دی کوشش کر رہا تے حضرت انہیں بڑی خصوصی تلوار تیار کیتی ہوئی سی تے اس نے بار بار این لہرا رہے سی تے حضرت صلاح الدین ایوبی نے این کر کے پہلی صف دے مجاہد کوڑا این کر کے تلوار پکڑی این کر کے
این کر کے پکڑی اور ریشم دے کپڑے گدیاں تو کٹ سکدیاں ریشم دا کپڑا اچھالیا کپڑا تو عام بھی نہیں کٹ سکتا این کپڑا جھنڈے دی طرح این کر کے لہرایا آسمان وچ اور اپنی تلوار نال کپڑا کٹ کے رکھ دیتا انہیں کہا دھیان نال آویں محمد عربی دے غلام اج کپڑے کٹن نوں بھی تیار کر لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک میری گل سنو اسی نعرہ تو لا سکتے ہیں نا اے نعرے دی آواز اسلام آباد تک تے جا سکتی نا انہاں بے ضمیراں نوں اے کہہ سکتے ہیں نا کیوں بے ضمیرو ساری زندگی کیا کہ مہنگائی نہ مر گئے ایڈا لیاں قوم دے کولوں ٹیکس لے سارا کچھ لے اسی تانوں پالیا تانوں سارا کچھ دیتا اج واری آئی تے نس گئے ہو او اٹھو محمد عربی دی دین بابا جی کہندے سن اے گھوڑے کھولو اے گھوڑے کھولو قرآن کے اندر وَاعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ ایویں نہیں ہو قرآن چلان دے وہ اس واسطے قرآن چلان دیں کہ اے قرآن مسلمانوں جہاد دا حکم دے دا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر میرے حبیب اپنے غلاماں نو جہاد واسطے ابھارو اتنا ابھارو کہ کافراں نو واڑ کے رکھ دیں قرآن دا یہ فیصلہ اور تسی بڑا ڈھیلا ڈھیلا نعرہ لاندے ہو ڈرے بیٹھے ہو آئے جھلے ہو بم غزالیاں تے برس رہن تسی تے جاگ کے بیٹھو تاکہ انہوں نے پتہ لگے ساڑھے وارث موئے نہیں اور جنہ قومت وارث زندہ ہونے اوہی کہنے کہ لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک لبیک یار ہم اتنا تو قیامت والے دن کہہ دیں گے نا کہ یا رسول اللہ جب لوگ اپنے لیڈروں کے استقبال کی تیاری کر رہے تھے ہم ساری باتوں سے ہٹ کر آپ کے مظلوم امتیوں کی بات کر رہے تھے جب لوگ اپنے لیڈروں کے لیے پھتیاں اور جناب استقبال کی باتیں کر رہے تھے ہم ہٹ کر غزہ کے شہیدوں کی بات کر رہے تھے ہم فلسطینیوں کے زخمیوں کی بات کر رہے تھے ہم حماس کے مجاہدوں کی بات کر رہے تھے یہ فرق تو فرق پتہ لگ جانا یار مرن دی دیرے اللہ تعالیٰ نے دارالعمل دنیا نو رکھیا دارالجزا نہیں رکھیا ایتنک دیرے بس اب میں تو انہوں حضرت صلاح الدین ایوبی دی گل سنان لگا سا حضرت صلاح الدین ایوبی نے قسم کھائی سی او صلیبی جرنیل جس نے مدینے دی طرف حاجیاں دے جانے ہوتے حملہ کیتا سی اور انہیں کہا سی دلونی علی محمدن جاؤ بلاؤ اپنے نبی نو مسلمان حاجی ستے ہوئے سن رات دے ٹائم انہیں اپنا جناب فوجی لے کے انہوں دے ہوتے حملہ کر دیتا جدو حملہ کیتا تے مسلمان ہر بڑا اٹھے انہیں کہا کی بن گیا انہیں سارے نو کٹیا تے نال کہندا سی دلونی علی محمدن کچھ حاجی زخمی حالت صلاح الدین ایوبی کو پہنچ گئے انہیں کہا او دیکھو جناب ریجنالڈ او برنس جنرل اس نے جناب مسلمان حاجیوں تے نہاتیوں تے حملہ کیتا اور نالے کیا کہ بلاؤ اپنے نبی نو اپنے آقا و مولا نو تہاڈی مدد واسطے تے صلاح الدین ایوبی تڑپدا رہا کہ یا اللہ اس نو قتل کرن تو پہلے مینوں موت نہ دے میں اس دا مقابلہ کراں اللہ دی شان ہے ہوئی کہ ہتین تے وہ سامنے آ گیا اور آیا بھی سامنے کس طرح جدو کٹ بٹ شروع ہوئی تا جناب وہ گرفتار ہو گیا برنس گرفتار ہو گیا جدو برنس گرفتار ہویا تے حضرت صلاح الدین ایوبی نے سارے جرنیل انہوں نے گرفتار ہو گئے بڑے بڑے جناب کمانڈر گرفتار ہو گئے صلاح الدین ایوبی نے سارے انہوں سامنے کھڑے کیتا کیا لا تسریب علیکم اليوم کیا آج میں اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی سنت ادا کرنی حضور نے فتح مکہ والے دن جو سارے نو معاف کر دیتا سی آج میں تو انہوں سارے نو معاف کر دینا جاؤ چلے جاؤ جدو برنس تے نظر پئی نا اور جنہیں کہا دلونی علی محمدن حضرت صلاح الدین ایوبی نے کہا سارے نو معافی ہے تینوں نہیں تو ایتھے بیٹھ سارے نو معافی ہے تینوں نہیں تو ایتھے رہ جدو وہ سامنے آیا نا تے حضرت صلاح الدین ایوبی نے اپنی تلوار کھچی این کر کے تے مورے مسلمانہ دے لشکر شور پہ گیا انہاں کہا صلاح الدین ایوبی اسی ساریاں جنگل لڑیاں شہادتاں بھی دیتیاں جناب زخمی بھی ہویاں تیرے نال غازی بھی بنے ہیں
لیکن اے ثواب تو کلا لے جاویں ممکن نہیں. حضور دے گستاخ دی اساں خود تلوار نال اپنی دوڑ لانی, ساڈا بھی حصہ پوا. او اتنے ہزاراں فوجی دیکھ اونے کیا ہن کی بنے. حضرت صلاح الدین ایوبی نے خیمے دے نال نا اس نو بند دیتا, خیمے دی چوب دے نال اس نو بند دیتا اور پوری فوج گزاری. فرمایا ہن تہاڈا حصہ ہے کہ سارے اس تے تھکو. جدو پوری فوج نے اس نو تھکا نہ نوا دیتا نا تے پھر صلاح الدین ایوبی نے اپنی تلوار کڈی, این کر کے اس دا سر لایا, اور سر لان تو پہلے کیا کہ توں کیا سی نا, بلاؤ اپنے نبی نو مدد واسطے, حضور نے مینوں بھیجا, حضور نے مینوں بھیجا. اے مسلمانہ دی تاریخ آج اس واسطے کہ یار امت مسلمہ کوئی دلیر ہوئے. اقبال کہندہ فریاد سے افرنگو دل آویزی افرنگ, فریاد سے شیرینیو پرویزی افرنگ, عالم ہما از ویرانہ چنگیزی افرنگ, معمار حرم باز بتعمیر جہاں خیز, از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز. اقبال کہندہ اٹھوئے مسلمانہ اپنے حرم دی خود حفاظت کر, اپنے بیت المقدس دی خود حفاظت کر, اپنے کشمیر دی خود حفاظت کر. اقبال کہندہ ہے نا تینو کفن چوراں کوڑ اقوام متحدہ کوڑ امید ہے, اے تو اتھے بیٹھ کے سازشاں کر دیں کہ کشمیر نو تو پکڑ لے, فلسطین نو میں پکڑ لینا, غزہ نو تو پکڑ لے, لبنان نو میں پکڑ لینا, شام نو تو پکڑ لے, افغانستان نو میں پکڑ لینا, چیچنیا تو پکڑ لے, بوسنیا نو میں پکڑ لینا, برما نو میں تو پکڑ لے جناب, افغانستان نو میں پکڑ لینا. اقبال کہندہ ہے تا سازشاں گھیر دیں, آ کھڑا ہو, خواب غفلت تو کھڑا ہو, خود اپنے حرم دی حفاظت کر. کس طرح کر؟ کہندہ سلطان محمد فاتح دی طرح کر. با خدا جدو دا میں پڑھیا نا میرا اندر تا وجد کردہ, جدو سلطان محمد فاتح جناب خشکی دے اتے کشتیاں چلا کے جدو جناب قسطنطنیہ دے اندر پہنچا نا تے حضور نے بشارت دیتی سی کہ جڑا لشکر قسطنطنیہ فتح کرے گا اللہ تعالیٰ او جنتی لشکر ہوئے گا. اے کیسے حضور نے فرمایا جڑا لشکر جناب قسطنطنیہ فتح کرے گا وہ جنتی لشکر ہوئے گا. سلطان محمد فاتح جدو جناب قسطنطنیہ دے اندر داخل ہویا نا تے اے جناب شاہانہ انداز دے اندر گھوڑے ہوتے سوار اور تلوار ہاتھے چ پکڑی ہوئی, جس دے بارے حضور نے کیا بھئی جنتی لشکر ہے. جدو این اندر داخل ہویا پچھے اس دے سارے کمانڈر اور پوری فوج جدو قسطنطنیہ دے اندر داخل ہوئی نا تے این تلوار لہرا کے کہنے لگا یا رسول اللہ تسی امام الانبیاء, سارے نبیاں دے سردار, کیا یا رسول اللہ تسی بشارت دیتی کہ جڑا لشکر قسطنطنیہ فتح کرے گا اس لشکر دا میں سپہ سالار, تو آڑی بشارت دے مطابق میں جنتی. اے حضور دے غلامہ دی شان ہے. اور جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا, جو نکتہ بروں سے کھل نہ سکا, وہ کھول دیا کملی والے نے چند اشاروں پر. میں بات حضرت ابو دجانہ والی بات سنا تھا. حضور نے ایسے تلوار بلند کی, فرمایا کون ہے جو اس کا حق ادا کرے گا؟ حضرت ابو دجانہ آ گیا ہے, کیا یا رسول اللہ اس کا حق کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا جس کے ہاتھ میں ہو وہ میدان سے نہ بھاگے. اس کا مطلب ہے ایٹم بم کا حقدار وہ ہے جو میدان سے نہ بھاگے. یہ حضور کے فرمان کے مطابق فرمایا. اور انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ اس کا دوسرا حق کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا یہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے خلاف اتنی چلے کہ ٹیڑھی ہو جائے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کا اور حق کیا ہے؟ فرمایا یہ عورت اور بچوں پہ نہ چلے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کا اور حق کیا ہے؟ فرمایا یہ کسی مظلوم پر نہ چلے. حضرت ابو دجانہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تلوار مجھے عطا کر دے. حضور نے تلوار عطا کر دی. حضرت ابو دجانہ نے جب تلوار لی نا تو ایسے تلوار پہلوانوں والی چال, آپ کو پتہ ہے پہلوان ایسے کر کے چلتے ہیں. حضرت ابو دجانہ والے نے حضور سے تلوار لی اور ایسے پہلوانوں والی چال, ہاتھ کھولے اور پورے لشکر کے سامنے ادھر سے ادھر اور ادھر میمنہ سے میسرہ اور میسرہ سے میمنہ ایسے کر کے چلنے لگے اور کہا الذی آہدنی خلیلی ونحن بالصفق لدن نخیلی اللہ حکومت دہر فی القیولی اضرب بسیف اللہ والرسولی. کاج میں اپنے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تلوار عطا کی حضور نے مجھے. آج کے بعد پچھلی صفوں میں نہیں لڑنا, آج کے بعد پہلی صفوں میں کھڑے ہو کر اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کو کاٹتے رہنا ہے. جب حضور نے دیکھا نا کہ ابو دجانہ بڑی متکبرانہ تکبرانہ چال چل رہے ہیں, تکبر کے ساتھ چوڑے ہو کر, حضور نے فرمایا اللہ کو یہ چال بڑی ناپسند ہے, اللہ کو یہ چال بڑی ناپسند ہے, لیکن میرے دشمنوں کے سامنے پسند ہے. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ.
ہاں اقبال کہنا ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ آج جب غیروں کی بات آئی، ہماری باری آئے تو ان کے پاس شیل بھی بڑے آ جاتے ہیں، ان کے پاس گولیاں بھی بڑی آ جاتی ہیں، ان کے پاس جناب واٹر کینن اور ان کی ہتھکڑیاں اور ان کی ٹان جناب سارے ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ اے جی پکڑو لبیک والوں کو۔ میں نے کہا لبیک والے ہیں نہ بھاگے ہیں نہ بھاگیں گے، بچوں یہ بتا کہ اسرائیل والوں کو کس نے پکڑنا ہے، یہ بتا۔ آج اسرائیل کا نام لبیک یا رسول اللہ تحریک رکھ دو تو ان کی ہر چیز ایکٹیو ہو جائے گی۔ میں نے کہا تمہیں اس لیے تو نہیں پالا تھا، تمہیں تو اس لیے پالا تھا ہمارے بڑوں نے، اور ہمارے بڑوں نے تمہیں وطن اس لیے لے کر دیا تھا کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان اور بن کے رہے گا پاکستان۔ اور پاکستان کا مطلب کیا؟ یہ پاکستان کا مطلب بنایا ہوا ہے تم نے۔ آج کل پاکستان کا مطلب کیا؟ آج کے مطابق، حالات کے مطابق انہوں نے پاکستان کا مطلب کیا بنایا ہوا ہے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ جتھو لبے کھا دیا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ جو منہ میں آئے بکی جا، جو مرضی میں آئے کری جا، یہ پاکستان کا مطلب۔ یہ پاکستان کا مطلب نہیں ہے۔ ہمارے بڑوں نے 10 لاکھ قربانیاں دے کر پاکستان کو لیا تھا، اور تمہاری عیاشیوں اور بدماشیوں کے لیے نہیں لیا تھا۔ اور جناب کہتے ہیں جی قائد اعظم نے اس کو نیند آئی، صبح خواب آیا، اور علامہ اقبال کو خواب آیا پاکستان بن گیا۔ پاکستان ایسے نہیں بنا۔ احمد اللہ شاہ مدراسی تختہ دار پر لٹکا، کفایت اللہ کافی تختہ دار کی جانب چلا، جسم پر استریاں پھروا کے احمد اللہ شاہ مدراسی کا سر جناب چاندنی چوک میں لٹکایا گیا، فضل حق خیر آبادی کو کالا پانی میں موت کی نیند سلایا گیا، تب جا کر پاکستان بنا۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ رات سوئے سوئے پاکستان بن گیا تھا اور انہی عیاشیوں کے لیے اور بدماشوں کے لیے پاکستان بنا تھا؟ ان عیاشیوں کے لیے نہیں بنا تھا۔ پاکستان اس لیے بنا تھا کہ یہاں محمد عربی کا دین آئے گا، یہاں اسلام کا بول بالا ہوگا، یہاں نظام مصطفیٰ ہوگا، اور یہ پوری امت مسلمہ کی قیادت کرے گا۔ آج امت مسلمہ کی قیادت تو کیا، آج تو پاکستان کے اندر جو اسلام نیوا ہے، جو فلسطین کا نعرہ لگائے اور جناب جو برما کی بات کرے، جو غزہ کی بات کرے، اس کو جیل کے پیچھے بھیج دیا جاتا ہے۔ ان عیاشوں کے لیے پاکستان نہیں بنایا گیا، ان بدماشیوں کے لیے پاکستان نہیں بنایا گیا۔ پاکستان کو بنانے کے لیے جنہوں نے قربانیاں دی وہ بتا کر گئے پاکستان کیوں بنایا۔ اور آج جس کا جو دل جاتا ہے اور اوپر سے لے کر نیچے تک جی نہیں نہیں جناب ہم کھڑے ہیں، اور تم اپنی سفارتی تعلقات، اپنی سفارتی حمایت اپنے پاس رکھو، اپنی اخلاقی حمایت اپنے پاس رکھو۔ محمد عربی کے غلاموں کو بم چاہیے، غوری دے سکتے ہو، شاہین دے سکتے ہو تو جاؤ، ورنہ چپ کر بیٹھو، ورنہ ہمارے زخموں پر مزید نمک نہ چھڑو۔ ہمیں یہ نا امید نہ کرو کہ اب محمد عربی کے غلاموں نے نہیں آنا، اب محمد بن قاسم کے کسی وارث نے نہیں آنا، اب خالد بن ولید کے کسی جان نشین نے پیدا نہیں ہونا، اب محمود غزنوی نے نہیں آنا، اب شہاب الدین غوری نے نہیں آنا، اب طارق بن زیاد نے نہیں آنا، اب ان کے اندر جناب نشان حیدر لینے کے لیے کوئی پیدا نہیں ہوگا، اے سلطان ٹیپو کے وارث نہیں بنیں گے، اب یہ جناب رنگیلے بنیں گے۔ ان کو امریکہ کے اندر ان کی پینٹیں اتروا کر ان کی تلاشیاں لی جائیں گی۔ وہ بات کریں ہمارے بارے میں، اگر فلسطین کی حمایت تم بچو یہ سمجھتے ہو کہ یہ جرم ہے تو ہم ملین مارچ کرنے اسلام آباد آ رہے ہیں۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ بس یہ ہے۔ اور یار اقبال کہتا ہے فضائے بدر پیدا کر، تیری نصرت کو فرشتے آج بھی گردوں سے اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار۔ اقبال کہتا ہے جھلیا گھر بیٹھے نہیں فرشتے آنے، پہلے بدر تجاتا صحیح۔ قرآن کہتا ہے بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ، قرآن کہتا ہے 1000 فرشتہ، 2000 فرشتے، 3000 4000 نشان والے فرشتے بھیجتے ہیں۔ میرے حبیب انی معکم، میں بھی تواڈے نال ہاں رب کہندا میں بھی تواڈے نال ہاں، ودو تے صحیح، لیکن یا ایھا الکفرہ اقتلوا الفجر، ہاں اے تے جناب فاجر ہو گیا نا، اے تے جناب چھڑ دیتا حضور دا دین چھڑ دیتا اور جہاد چھڑ دیتا۔ اگر جہاد ہوئے تے الفانسو یوسف بن تاشفین نو خط لکھے، انہیں الفانسو نے کیا، او جناب یورپی جرنیل سی، بہت بڑا جرنیل، اور الفانسو بڑا مشہور جرنیل ہے انہوں دا، انہیں خط لکھ دیتا یوسف بن تاشفین نو، انہیں کیا یوسف بن تاشفین اگر آسمان دے فرشتے بھی تیری مدد نو اتران تو میں اے مسلمانہ دا جرنل یوسف بن
تاشفین اور الفاسو سلیبی جرنل ہے، اس نے خط لکھ دیتا مسلمانہ دے جرنل نو، اس نے کیا یوسف بن تاشفین اگر تیری حمایت واسطے آسمان دے فرشتے بھی اتران تے تینوں میرے تو شکست تو کوئی نہیں بچا سکتا۔ یوسف بن تاشفین نے پڑھیا اور اپنے نائب جرنل نو دیتا، جناب لیفٹیننٹ جرنل نو دیتا، انہیں کیا لکھ یار اے اس نو جواب دے، انہیں ایڈا بڑا خط لکھ دیتا کہ اسی لے کے آ رہے ہیں مسلمان فوجہ لے کے آ رہے ہیں، توپا لے کے آ رہے ہیں، منجیکا لے کے آ رہے ہیں، اس طرح ریزروہ لے کے آ رہے ہیں، فلان لے کے آ رہے ہیں۔ اور جدو لے آیا انہیں کہا جناب اپنے یوسف بن تاشفین نو کیا کہ اے میں خط لکھیا اس نو جواباً، انہیں کہا جھلیا دشمنانا لمیاں گلہ نہیں ہوندیاں، وہ کہن کے ایڈے ایڈے وقتے خط لکھ رہے ہیں، انہیں کہا نہیں، انہیں کہا اندہ خط کتھے، انہیں کہا الفاسو دا خط ہے، انہیں اندھی پشت تے لکھیا، انہیں کہا انتظار کر میں جلدی آ رہے ہیں۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ اور جدو سپین دیا پہاڑیاں دے اندر الفاسو اور یوسف بن تاشفین دیا فوجاں ہمنے سامنے ہوئیاں نا، مسلمانہ دیا فوجاں اور صلیبی فوجاں، تو انہیں کیسی نا آسمان دے فرشتے، جدو جناب اقبال کہندہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، اور اللہ کو پا مردی ہے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ اقبال کہندہ جدو جناب سامنے آئے نا اور سامنے ہوئیاں تے جناب یوسف بن تاشفین جڑا نا وہ ایک پہاڑی ہوتے کھڑا ہو کے جرنیل سی منظر دیکھ رہے اپنی فوجاں دے لڑائی دا، اور زور دا ٹائم ہویا تے الفاسو دیا فوجاں کے لگ کے دوڑن لگ پئیاں، تے یوسف بن تاشفین نے اس طرح اپنی شہادت علی انگلی اپنے دندہ میں دے کے کہنے لگا افسوس الفاسو تو تا میری سوچ نہ لو بھی پہلے دوڑ گیا، اے بے کہ یار کوئی میدان چاہے انہ دی کی جرت محمد عربی دے غلامہ دے کے بار، اے بی عربی نیرے میجر امیر افضل حضور پاک کا سپاہی، انہیں اپنی کتاب اچھ لکھیا، انہیں کیا ہے جناب 65 دی جنگ اچھ جناب اسی کھڑے ساں بی آر بی دے ادھر تے فوج آ گئی، انڈین فوج بی آر بی دے اتے آ گئی، انہیں کہا ساڑھے کو امونیشن بھی ختم، اسلحہ بھی ختم، پچھو سپلائی بھی بند، جناب ساڑھا کوئی پرسانے حال نہیں، اسا کیا یار مرنا تا ہے چلو آؤ ہن مریے، کہندہ اسا نویاں وردیاں مائیاں تے جناب ہندوستان دے ٹینکر دے سامنے کھڑے ہو گئے، کہندہ اسی کیا نعرہ تکبیر، کہندہ جدو نعرہ تکبیر لایا نا تے ہندو فوج اپنے ٹینک چھوڑ کے نس گئی، ہندو فوج اپنے ٹینک وہ کہندہ 8 گھنٹے اسی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تے نعرہ حیدری نال وہ فوج روکی رکھی، اوہ مسلمان دیتے نعرے وچ اتنی پاور ہے، اے جس نو یقین نہ ہوئے میں حوالہ دے قائل دینا، ہیڈ لیم دی کتاب ایک صلاح الدین ایوبی اے لکھی بھی انگریز مورخ نے اور عیسائی مورخ نے اور بڑا متعصب مورخ ہے، اس نے صلاح الدین ایوبی دی بڑی کردار کشی دی کوشش کی تھی، لیکن ایک گل انہیں لکھی، انہیں کیا صلاح الدین ایوبی کدے بھی اسلحے دے اعتبار نال، کدے بھی جناب فوجاں دے اعتبار نال، کدے بھی جناب تعداد دے اعتبار نال، کدے بھی خوراک رسد دے اعتبار نال، ریزروہ دے اعتبار نال ساڑھے تو اگے نہیں رہا، ساڑھے کو ہمیشہ ہر چیز بات رہی، کہندہ صلاح الدین ایوبی دیا فوجاں دیا صفحہ جدو سامنے بن دیا سن، ساڑھے بھی اسی جنگ شروع کر دے سا، سانو اے لگ دا سی بھئی ہونے ایسی ہوندے تے فتح پا لوانگے، ان دیا فوجاں جناب صفحہ کٹ جان دیا سن اور شہید ہو جاندے سن، کافی ہزار شہید کر دیں، ہزاراں شہید کر دینے سا، کہندہ لیکن ایک گل سمجھ نہیں آندی، اس دی فوج وچ نعرہ تکبیر لگ دا سی، شہید ہوئے مردے بھی اٹھ کے لڑن لگ پہنے سن۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ اے اللہ دی شان ہے، جب تعداد گھٹ ہو جاوے تو رب پھر اپنے فرشتے بھیج دیندہ، یہ فرشتے نہ بھیجے مومنہ دے نال تو اے تا کہندے سن فیض آباد بندہ 150 ہوئے، اے ہی کہندے سن پوری میڈیا کمپین، او جی بندہ 150 تے میں کہا تسی 12,000 پھر بندہ 150، پھر جناب وزیر آباد میں اندر سا آگیا مذاکرات ہستے آکھے جناب ہم نے آپ کے کارکنوں کو دریائے چناب نہیں پار کرنے دینا، میں نے کہا کیوں جی؟ کہنے لگے ہم دریائے چناب میں پیچھے پانی روکا ہوا ہے ڈیم میں، ہم پانی چھوڑ دیں گے، میں کہا تیرا پانی کتنا جا سکتا ہوتے؟ انہوں نے کہا جناب 30 فٹ، میں کہا ہور ہوتے جا، کہندہ 40 فٹ، میں کہا نہیں ہور ہوتے جا، کہندہ 50 فٹ، میں کہا ہور ہوتے جا، کہندہ جناب پلہ دے نال پانی لگ جائے گا، میں کہا تیرا پانی پلہ نہ لگ سکتا، محمد عربی دے غلام دا عشق سوریا ستارے تو بھی بلندے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ اور میں تو انہوں دسا اس نعرے دی گل ہے کی اقبال کہندہ قوت سلطان و امیر از لا الہ، اور حضرت اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں نعرہ ہائے دلیراں سے بن گونجتے، غرشے کو سے جرأت پہ لاکھوں سلام، شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین، جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام،
اور دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو. عجب چیز ہے کیا تو نے صحرا نشینوں کو یکتا, خبر میں نظر میں آذان سحر میں. ہاں جی اے حضور دے غلام اے نعرے نہ ہوندا کیا جدو اسی فیض جناب وزیر آباد تو واپس آئے تے پھر انہاں کاڑے انگریزاں دے غلام اے امریکی سارے کٹھے ہو کے آ گئے. انہاں کہا تواڈے کو ایڈے کے لبیک والے قابو نہیں آندے, اے جدو نکلدے ہیں تواڈی ہر شے پٹھی کر دیندے. انہاں کہا جناب اسی انہاں نو جیلاں وچ بھی بھیج دیاں, انہاں نو ہتھکڑیاں بھی لاندے ہاں, پرچے بھی کٹ دیاں, دہشت گردی بھی لاندے ہاں, فورس شیڈول بھی کر دیاں, ہر چیز کر دیاں. انہاں کہا قابو کیوں نہیں آندے؟ انہاں کہا اسی انہاں دے بندے شہید بھی کر دیندے ہاں, زخمی بھی کر دیاں, فائرنگ بھی کر دیاں, ہیلی کاپٹر تو گولیاں مار دیاں, تیزاب پھینک دیاں. انہاں کہا پھر تواڈے کو قابو کیوں نہیں آندے؟ انہاں کہا جناب سانو ایک گل سمجھ نہیں آندی, ہر چیز قابو کر لیندے ہیں, چاروں پاسوں گھیر لیندے ہیں, لبیک دا نعرہ لگدا ہر چیز پٹھی ہو کے چلے. لبیک یا رسول اللہ لبیک, لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ لبیک. بس امت کسی صلاح الدین ایوبی کے انتظار میں ہے, کسی محمود غزنوی کے انتظار میں ہے. اور جناب ان رنگینوں سے اللہ ہماری جان چھڑا دے. اگر یہ ہدایت کے قابل ہیں تو اللہ انہیں ہدایت دے دے, اگر یہ ہدایت کے قابل نہیں ہیں تو اللہ ان کو غرق کر دے. اور حضور کی امت کو اور 57 اسلامی ممالک کی سربراہی میں اللہ تعالیٰ کوئی صلاح الدین ایوبی جیسا جرنیل عطا فرما دے, کوئی خالد بن ولید جیسا کوئی ان کا جناب جان نشین عطا کر دے, کوئی فاروق اعظم کا غلام عطا فرما دے جو فلسطین کو مسلمانوں کے لیے آزاد کر دے اور جناب فلسطین کی آزادی کو مقدر کر دے. اور اللہ ہمیں ان بے غیرتوں سے جان چھڑا کر کوئی غیرت مند حاکم نصیب فرما دے. بس میرا دل اور اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے. اقبال کہتا ہے اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے, عشق درد مند کا طرز کلام اور ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک, لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک, لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک, لبیک لبیک یا